اللہ تعالیٰ نے قصص بیان فرمائے ہیں جن سے ہم اپنی زندگیوں میں معاشرتی حوالے سے، تہذیبی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، دنیا کے اندر ہر معاملے میں ہم ان سے نمونہ حاصل کر سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں احسن القصص، بہترین قصے۔ یہ واقعات انبیاء کی زندگیوں کے علیہم السلام ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہم ان سے اپنے ایمان کے حوالے سے، اپنی معاشرت کے حوالے سے نمونہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے واقعہ میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، خاص کر جو بے اولادی کے حوالے سے مایوس ہیں اور در بدر ہو گئے، توہمات کا شکار ہو گئے، مایوس ہو گئے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کہ میری رحمت سے اگر کوئی نا امید ہوتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اس لیے اللہ نے قصص بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کتنا اعزاز ہے، ان کا کتنا مقام ہے، لیکن بڑھاپے تک اولاد مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے بڑھاپے پر مجھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام سے نوازا۔ کیا پتہ چلا کہ مانگتے رہیے، بڑھاپے تک چلے جائیں، پھر بھی رب سے مانگتے رہیے۔ اگر رب نہیں عطا فرما رہا تو یہ آزمائش رب کے قریب کر دے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، 1 سال 2 سال اولاد نہ ہوئی، پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں اور توہمات کا شکار ہو گئے۔ دوائی لینے میں، اطباء کے پاس جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بھی دوائی طب کا جتنا بڑا ماہر پیدا ہو جائے، جتنی دوائی دے، وہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس دوائی کے اندر ہی اولاد ہونی ہے۔ تاثیر رب پیدا فرماتا ہے، جاننے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن توکل یہ ہے کہ رب سے بغیر ان اسباب کی مانگا جائے جو رب اسباب کا محتاج بھی نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورۃ مریم پڑھ لیجئے، شروع سے اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ فرماتے ہیں بڑھاپے میں حالت ایسی ہو چکی کہ بال بالکل سفید ہو گئے اور بیوی زوجہ آخر بانجھ ہو گئی، پھر بھی رب کا در نہیں چھوڑا اور پھر بھی نا امید نہیں ہوئے۔ قرآن مجید پڑھیے، حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ واشتعل الرأس شیبا، کہ یہ جو سر ہے یہ بڑھاپے سے شدید صورتحال اختیار کر چکا ہے، بال بالکل سفید ہو گئے ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں۔ قرآن مجید پڑھیے سورۃ مریم، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي
ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، حالت بڑھاپا ہے، سفیدی بہت زیادہ ہے، اور بیوی بانجھ ہو چکی ہے، پھر بھی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا کہ پھر بھی جب کہ ہم اتنا آزما لیا، ہم نے پھر فیصلہ کر لیا اسی بڑھاپے میں بھی ہم اولاد دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، توجہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام بھی ہم تجویز کریں گے، اسمہ یحییٰ، جس کا نام ہم نے رکھ لیا ہے یحییٰ علیہ السلام۔ اس سے پتہ چلا کہ جب انسان اتنا توکل میں، ایمان میں، حتیٰ کہ بڑھاپا بھی آ جائے، رب سے مانگتا رہے تو پھر رب اولاد بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس اولاد کو پاک باپ بھی بنا دیتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی، فرمایا کہ نام بھی ہم نے رکھ لیا، اللہ اکبر، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ اے اللہ، ہم تو بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں اور میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے، اے اللہ تو نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ بڑھاپے کی شدید کیفیت ہے، اب ہمارے لیے کوئی نشانی پیدا فرما دے۔ ایک نکتہ یہاں سمجھ لیجیے، آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کہتے ہیں ہو جاؤ، ہو جاتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے نشانی مانگی کہ اللہ ہمیں کیا کرنا ہوگا بڑھاپے کی کیفیت میں، اب یہ کہ اے اللہ تم نے خوشخبری عطا فرمائی ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اے زکریا علیہ السلام، ہم نے جب تم کو بھی پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تھا، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اس سے پہلے تیرا بھی وجود نہیں تھا، ہم نے وجود بخشا ہے۔ اسی طریقے سے ہم آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کی نشانی پیدا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں 3 راتوں تک تو ان قوم والوں سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، 3 راتوں تک خاموشی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام 3 راتوں میں خاموش ہیں، 3 دنوں میں قوم آتی ہے، کیا قوم سے کہتے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں کتنی چیزیں ہمیں، کتنی رہنمائی ملتی ہے۔ قوم آ گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام باہر آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. جب محراب سے باہر نکلے تو قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اللہ کی پاکی بیان کیجیے. اس سے پتہ چلا کہ جب انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو مشکل سے بھی نکال دیتا ہے. اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی نبوت کی بھی خوشخبری عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے یحییٰ علیہ السلام کتاب کو لیجئے، اس کو پہنچائیے. اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اللہ نے چن لیا اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج بھی پہنا دیا. اور اللہ فرماتے ہیں وہ یحییٰ جو اپنے والدین کے لیے بھی فرما بردار ہے، بدبخت والا معاملہ نہیں ہے، اپنے والدین سے احسان کرنے والا. اس سے پتہ چلا جب اللہ سے اولاد اس لیول پہ مانگی جائے پھر اللہ عطا فرمائے.